سنہری سیبوں کی سرزمین، جہاں میدان سبزہ اوڑھے چپ چاپ آنے والے سیاحوں کو تکا کرتے تھے، جہاں کی سرمئی شامیں چاندنی کے ساتھ مل کر گہرا طلسم کھینچا کرتی تھیں۔ یہ جنت نظیر خطہ جہاں کے لوگوں کے دل یہاں کے میدانوں سے بھی زیادہ وسیع تھے، مہمان نوازی جن کی گھٹی میں شامل تھی، مگر آج انہی آسودہ قلب لوگوں پر وہ افتاد آن پڑی ہے کہ لہلہاتا سبزہ کبھی کا زرد ہو چکا۔ گنگناتے آبشار گولیوں کی گھنگرج میں گنگ ہو گئے، فضا میں بکھری خوشبوؤں کے سوتے بارود کی نجس بو میں دب گئے۔ یہ مئی 2009 کا سوات ہے، جہاں کے لوگ بجائے مہمان نوازی کے خود مہمان بنے ہمارا انتظار کر رہے تھے، اور اب یہ امتحان تھا ہماری میزبانی کا۔ اب تک کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 15 برسوں میں دنیا کی سب سے بڑی ہونے والی ہجرت میں تقریباً 20 لاکھ سے زائد افراد بنیر، سوات اور مالاکنڈ سے ہجرت کر کے پورے پاکستان اور خصوصاً صوبہ سرحد کے جنوبی اضلاع مردان اور صوابی میں پناہ گزین ہیں۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق 26 لاکھ مہاجرین میں سے 2 لاکھ مہاجرین صوابی کے شاہ منصور کیمپ، مردان کے شیخ شہزاد، شیخ یاسین، ترکئی اور جلالہ کیمپ، جبکہ پشاور کے جلوزئی کیمپ اور اس کے علاوہ دیگر چھوٹے چھوٹے کیمپوں میں قیام پذیر ہیں، جبکہ 24 لاکھ مہاجرین کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ سڑکوں پر ہیں، اسکولوں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، لوگوں کے حجروں یا اوطاقوں میں ہیں یا پھر ان کے گھروں میں ہیں۔ مگر آفرین ہے مردان کے شہریوں پر کہ جنہوں نے انصار مدینہ کی روایات کو آج کے اس پرآشوب دور میں تازہ کر دیا، جہاں پورے ملک کے خصوصاً کراچی کے لوگ سوات کے عوام کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، وہاں عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ بھلا کہاں پیچھے رہنے والا تھا۔ انتظامیہ فوری طور پر حرکت میں آئی اور کراچی میں زکوٰۃ و عطیات کی وصولی شروع ہوئی اور مردان جانے کا فیصلہ کیا گیا۔ چیئرمین عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کی قیادت میں اراکین بورڈ آف ٹرسٹیز اور انتظامی عملہ کراچی اور اسلام آباد سے حرکت میں آیا۔ صوابی اور مردان پہنچ کر صورتحال کا جائزہ لے کر امدادی کام کا آغاز کر دیا گیا۔ شاہ منصور کیمپ میں ادویات، غذائی اجناس بشمول آٹا، چینی، دال، چاول اور گوشت جیسی نعمت بھی فراہم کی گئی۔ اگلا پڑاؤ تھا مردان، جہاں تقریباً 10 لاکھ سے زائد مہاجرین موجود ہیں۔ شیخ شہزاد اور شیخ یاسین جیسے مشہور کیمپس میں حکومتی امداد اور دیگر فلاحی سرگرمیاں جاری تھیں۔ فیصلہ یہ کیا گیا کہ ایسے لوگ ڈھونڈے جائیں کہ جو کیمپوں میں پناہ گزین نہیں۔ یہاں ہمارے لیے کام کرنا انتہائی مشکل ہوتا اگر ہمیں مقامی مہمان نوازی اور تعاون میسر نہ آتا۔ امریکہ اور برطانیہ سے تعلیم یافتہ عامر سکندر خان، جو میکینیکل انجینئر اور پشاور یونیورسٹی کے فیکلٹی ممبر ہیں، مردان شہر میں زمینوں کے ساتھ ساتھ ان کا اپنا پیٹرول پمپ ہے، جبکہ فضل احد خان جو مردان شہر میں پیپسی، کولگیٹ، PNG اور یونیلیور جیسے بڑے اداروں کے سول ڈسٹریبیوٹر اور اہم کاروباری شخصیت ہیں۔ ان حضرات نے نہ صرف اپنے دلوں کے دروازے ہم پر وا کر دیے بلکہ گھروں کے دروازے بھی کھول دیے۔ انہی کی رہنمائی میں ان کیمپس تک بھی ہماری رسائی ممکن ہو سکی جہاں کسی NGO یا حکومتی اہلکار کے قدم نہیں پہنچتے تھے۔ الحمدللہ ہمیشہ کی طرح عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ نے مقدار سے زیادہ معیار پر توجہ دی۔ یقیناً صرف 6000 لوگوں کا کام کرنا بہت بڑا کارنامہ نہیں، لیکن اگر معیار کے ساتھ ان کی بھرپور امداد کر دی جائے تو شاید ان کی دعائیں ہمارے لیے آخرت میں نجات کا باعث بنیں۔ فوری طور پر 20 لاکھ روپے کا راشن مردان کی مارکیٹ سے انتہائی سستے نرخوں پر خریدا گیا۔ 5 لاکھ روپے سے زائد کے برتن جن میں کولر، چمچے، پلیٹیں، چائے کے کپ اور دیگر اشیاء ضروریہ شامل ہیں مہاجرین کو فراہم کیے گئے۔ اس کے علاوہ 5 لاکھ روپے کی دیگر اشیاء جن میں مچھر کش کوئل، روئی، ادویات، دودھ، صابن اور واشنگ پاؤڈر وغیرہ شامل ہیں، وہ بھی فراہم کیا گیا۔ کراچی سے بھیجی جانے والی امداد میں اب تک 3 ٹرکس روانہ ہو چکے ہیں، جن میں 1000 لحاف، رضائیاں، نئے مردانہ، زنانہ اور بچکانہ ملبوسات، پی کیپس، زمین پر بچھانے کے لیے چادریں، گدے، خیمے، دریاں، کارپٹس، قالین، سٹیل اور ایلومینیم کے برتن وغیرہ شامل ہیں۔ یہ امداد اب بھی جاری ہے اور خدائے بزرگ و برتر سے دست بستہ التجا ہے کہ لہلہاتے سبزے، گنگناتی ندیوں اور لالازار پہاڑوں کی یہ سرزمین پھر سے اپنے رنگوں میں ڈوب جائے، اور یہ دعا کہ خدا کرے کہ میرے عرض پاک پر اترے وہ فصل گل
جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔